اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل اور ڈیری فارمنگ ان پاکستان فیس بک پیج پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو بار بار ریپیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی گائے یا بھینس جس کو آپ انسیمینیٹ کرواتے ہیں یا کراس کرواتے ہیں تو وہ 20-21 دن کے بعد دوبارہ ہیٹ میں آ جاتی ہے اور گبن نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتائیں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات حاصل ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل یا فیس بک پیج پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری گائے یا بھینس ہم اس کو انسیمینیٹ کرواتے ہیں یا کراس کرواتے ہیں تو وہ گبن نہیں ہو رہی اور دوبارہ سے ٹیکا رکھوانے کے بعد یا کراس کروانے کے 21 یا 22 دن کے بعد وہ دوبارہ سے ہیٹ میں آ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈیری فارمر بھائی بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ جب تک جانور سے ہر سال بچہ نہ لیا جائے تو وہ منافع کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا جس کی فارمر توقع کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ صرف دودھ سیل کر کے آپ کبھی بھی اپنے ڈیری فارم کو کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی گائے یا بھینس سے ہر سال بچہ لازمی لیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو کچھ وجوہات بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جانور گبن نہیں ہوتے اور بار بار ہیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کی بچہ دانی یا یوٹرس میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ اس کو کراس کروائیں یا انسیمینیٹ کروائیں، جانور گبن نہیں ہوتا بلکہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، اور فارمر جو ہیں وہ بار بار جانور کو انسیمینیٹ کروانے پہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا کراس کرواتے ہیں لیکن جانور پھر ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ اس طرح کے کسی بھی طرح کے انفیکشن کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر انفیکشن کا شکار ہے تو پھر جب تک آپ اس کے انفیکشن کو ٹھیک نہیں کرتے، اس کا مکمل ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے، تب تک آپ کا جانور جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کا کچھ دیسی حل بتاتے ہیں جو کہ آپ اپنے صحت مند جانوروں کو بھی دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں وہ اس طرح کے انفیکشنز کا شکار نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جانور انفیکشن کا شکار ہو چکا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ریکور ہو جائے گا۔ اس کا جو سب سے اچھا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ہفتے میں کم از کم 2 بار سبز مسالہ ضرور بنا کے دیا کریں۔ اب سبز مسالے میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہری مرچیں ہونی چاہیے، پیاز ہونی چاہیے، ادرک ہونی چاہیے، لہسن ہونا چاہیے، اور سرخ دادڑ مرچ یا جسے درفل مرچ کہتے ہیں یہ بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ ان چیزوں کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں، اور یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور یہ جسم کے اندر ہر طرح کے انفیکشن کو دور کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے جانوروں کو ہفتے میں 2 بار یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں مکس کر کے جانوروں کو کھلا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے جانور ہر طرح کے انفیکشن سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کسی اچھے ویٹنری ڈاکٹر کو بلائیں، کسی ماہر AI ٹیکنیشین کو بلا کے اپنے جانور کا مکمل معائنہ کروائیں۔ وہ دیکھ کر بتائے گا کہ آپ کے جانور کو کس طرح کا انفیکشن ہے اور اس کی شدت کیا ہے۔ جانور کا فزیکل معائنہ کرنے کے بعد ہی وہ جانور کے لیے بہتر دوائی تجویز کرے گا، اور وہ دوائی جانور کی بچہ دانی میں رکھے گا، جس سے انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ ریکور کر جائے گا اور اس کا انفیکشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ہیٹ مس کروا کے نیکسٹ ہیٹ پہ آپ اس کو انسیمینیٹ کروا لیں یا کراس کروا لیں، انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ گبن ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔